انسان کے جو 5 سینسرز ہیں، 5 حواس، ان میں صرف ایک کان ہے جو آف نہیں ہوتا، باقی چاروں آف ہو جاتے ہیں۔ اب میری آنکھ آف ہو گئی، ٹھیک، میں سویا تو میرے چھونے کی طاقت بھی آف ہو گئی، اور میرے بولنے کی طاقت بھی آف ہو گئی، میرے چکھنے کی طاقت بھی آف ہو گئی، اور میرے دیکھنے کی طاقت بھی آف ہو گئی۔ لیکن ایک معمولی سی آواز پر میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، یہ شور کیسا ہے؟ کان بند نہیں ہوتے، کان کا فنکشن چلتا رہتا ہے۔ اور آج کی ریسرچ کیا ہے کہ بچے کے ماں کے پیٹ میں کان کام کرتے ہیں، باقی 4 حواس کام نہیں کرتے، کانوں سے سنتا ہے، باقی کام نہیں کرتے۔ اور موت پر جا کر بھی یہ ختم نہیں ہوتے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب میت کو تم دفن کر کے واپس جاتے ہو تو تمہارے واپس جانے کے قدموں کی آہٹ وہ سن رہا ہوتا ہے۔ ترکی میں اصحاب کہف، توس ایک جگہ ہے، ترسوس، وہاں ترکی میں، توس ایران میں ہے۔ پچھلے سال ہماری جماعت گئی تو ہمارا وہاں سے گزر ہو تو میں گیا اصحاب کہف لے چلو، وہاں گئے تو وہ سارا جو قرآن کا نا، اردن میں بھی والے بھی کہتے ہیں یہ وہ، میں نے وہ اردن والا غار بھی دیکھا، ترکی والا بھی دیکھا، تو اردن والا قرآن کی ڈیفینیشن پر صادق نہیں آتا، ترکی والا 100% صادق آتا ہے۔ تو وہاں ہم اندر اترے، دیکھا تو مجھے یہ قرآن کیا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ تعالیٰ نے 300 سال ان کو غار میں سلایا۔ اور آپ آیت پہ غور فرمائیں، ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا ہے، حالانکہ کہنا تھا آنکھوں پہ، نیند تو آنکھوں پہ آتی ہے تو آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اللہ کہ ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا۔ کہ قربان جو اللہ تو اللہ ہی ہے، تو سبحان اللہ، اللہ نے کہا ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا تاکہ کسی آواز سے وہ بیدار نہ ہوں، اور ان کو 300 سال سلایا۔ 300 سال کوئی سو سکتا ہے؟ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور 300 سال سوئے رہے، نہ بھوک نہ پیاس، نہ کوئی جانور، نہ کوئی سام، نہ بچھو۔ 300 سال کے بعد اٹھتے ہی بھوک لگی، چلو بھائی فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْقِكُمْ هَذِهِ، جاؤ بھائی یہ پیسے دے کر کسی کو روٹی لاؤ۔ تو میں یہ قرآن سے مثالیں دے کر یاد سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارا علم تو تجرباتی ہے، اور اللہ کا علم محکم، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا۔ آج کا مسلمان قرآن کے خلاف لاجک مانگتا ہے، اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا، اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا، اپنی حیثیت نہیں جانتا کہ وہ کس کو کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے بول کی لاجک مانگ، دیکھو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا، لیکن میرے نبی نے فرمایا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں اسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ پھر یہ تو بہت معمولی چیز ہے آگے دیکھنا پیچھے دیکھنا۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا تھے، آگے چلنا شروع کر دیا، دیوار تک پہنچ گئے۔ اس زمانے میں محراب نہیں ہوتے تھے، محراب عمر بن عبدالعزیز نے بنایا، اور مینار اور محراب یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، اس سے پہلے فلیٹ دیوار، اور پھر وہاں سے پیچھے چلے اور آ کر مصلی کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کام پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر، ہمیں تو دیوار کے باہر نظر نہیں آ رہا، ٹیبل میرے سامنے پڑے، اس کے نیچے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے کہا مجھے جنت نظر آئی تو میں اس کے انگوروں کے گچھے دیکھ رہا تھا، وہ دیواروں سے باہر آ رہے تھے تو میں آگے ہو گیا، اور پھر ایک دم میں نے جہنم دیکھی، اس کے شعلے اور ان کی لپک جھپک، تو میں پھر اس سے ڈرتا ہوا میں پیچھے آ گیا۔ جو آنکھ اتنی طاقت رکھے ہم اس آنکھ کو جھٹلائیں، تو میرے اللہ نے 10 جمع 11 والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، 11 قسموں کے بعد اللہ نے کہا میں بتاؤں کامیاب کون ہے ناکام کون ہے؟
تو کیا اتنا طاقتور مضمون پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا. یہ سورۃ والشمس ہے 30ویں پارے کی، اور یہ اتنی طاقتور سورت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جو سورت ایک دفعہ پڑھ لے تو پوری دنیا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اسے اجر ملتا ہے. سارے قرآن کا نچوڑ ہے. مجھے سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم، والنہار اذا جلاها، مجھے دن کی قسم، واللیل اذا یغشاها، مجھے رات کی قسم. یہ اللہ تعالیٰ کا قسم 5 ہوگی. والسماء، مجھے آسمان کی قسم، وما بناها، آسمان کے بنانے والے رب کی قسم، اپنے آپ کو بیچ میں شامل کیا 7ویں جگہ پر آ گیا. والارض، مجھے دھرتی کی قسم، وما طحاها، اس کے بنانے والے رب کی قسم. ونفس، یہ آخری قسم اللہ نے ہمارے جذبات کو ابھارنے کے لیے، تمہاری جان کی قسم. وما سواها، تمہاری جان کے بنانے والے رب کی قسم. 11 قسموں کے بعد کیا بتایا ہے؟ بیچ کی آیت چھوڑ کے، ایک آیت چھوڑ کے کہتا ہوں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا وہ کامیاب ہے، اور جس نے آپ کو گندگی میں ڈبو دیا گناہوں میں وہ ناکام ہے. تو سارا فلسفہ اندر ہے، باہر کا پیپر کچھ نہیں ہے. باہر کی ڈگری یا باہر کی دولت، عزت، شہرت، جھنڈے، گاڑیاں، یہ تو آنے جانے والی چیزیں ہیں. اللہ نے کامیابی بھی اندر بتائی، اور وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا تو لوگ وہ بخت نصر کے حملے سے قتل، غارت، لاشیں کو ڈھیر، وہ ان کی جی میں انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ اللہ ان کو زندہ کیسے کرے گا. فاماتہ اللہ 100 عام. جا رہے تھے، گدھے پر سوار تھے، ایک ایسے ہی مشکیزے میں پانی تھا اور ایک چھوٹے سے ٹفن میں روٹی تھی. گدھے پر سوار تھوڑا سا آگے گئے، اونگ آنے لگی، بھوک لگنے لگی. گدھے کو باندھا، ایک ٹوٹی دیوار پر یوں ٹیک لگائی اور انگور تھے، ان کو رومال میں ڈال کے ان کا رس نکالا اور روٹی کے اوپر ڈالا، روٹی کے ٹکڑوں پر ڈالا، اور پھر تھوڑا سا یوں گردن کی اور ٹانگیں چھوٹی دیوار پر ایسے رکھی کہ یہ انگوروں کا رس روٹی میں رچ جائے، روٹی نرم ہو جائے گی، پھر میں کھا لوں گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، اللہ نے وہیں جان نکالی 100 سال. ثم بعثا، 100 سال کے بعد اٹھایا. کم لبثا، عزیر کتنا عرصہ گزرا؟ کہنے لگے یوں دیکھا سورج کو، کہنے لگے یا اللہ یومن او بعض یومن، یا اللہ یہی کوئی دیہڑی ادھی دیہڑی گزری، دن آدھا دن. اللہ نے کہا بل لبث 100 عام. عزیر یہاں 100 سال ہو گئے تمہیں. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتصنع، انگور کا رس کتنی جلدی جھاگ چھوڑتا ہے، کتنی جلدی گندا ہوتا ہے. تو کہا دیکھ تیرا کھانا کتنا تر و تازہ ہے، تیرا پانی کیسے اسی طرح صاف شفاف ہے، اور تیرا گدھا کدھر ہے؟ دیکھا تو غائب. جو باقی رہنے والا تھا وہ غائب، اور جو خراب ہونے والا تھا وہ صحیح سلامت تر و تازہ. یہ میرے رب کی قدرت. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایسے ٹھوک کے ڈالا ہے 11 قسمیں اٹھانے کے بعد کہ کامیاب وہ ہے جو اس کو پاکیزہ کرے. اس کو پاکیزہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ گناہ چھوڑ کے، فرمانبردار بن کے. وقد خاب من دساہا. اور ناکام کون ہے؟ جو اسے گندا کر دے، گناہوں میں ڈبو کے، نافرمانیوں میں ڈبو کے، جس نے اسے گندا کیا ناکام ہو کے. جیسے گندگی کی بدبو ہوتی ہے وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے، گناہوں کی بدبو ہے. میرے نبی نے فرمایا جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے.
تو پورے پاکستان میں فرشتے ہیں ہی کوئی نہیں، تو سارے نس کے 18 کروڑ میں 18,000 بھی سچے کوئی نہیں۔ سچ کا 18 کروڑ میں 18,000 سچے کوئی نہیں۔ پی ایچ ڈی سے لے کر ریڑھی پر بیٹھا ہوا سب جھوٹ 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 جھوٹ۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سارا بازار دھوکے اور جھوٹ پر، ساری معاشرت دھوکے اور جھوٹ پر۔